معزز طلبہ طالبات ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں کہ ہمیشہ آپ کے لیے دعا ہوں۔ خدائے قدوس کی پاک ذات آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے۔ ہمارا آج کا موضوع آپ کے سوالات کی روشنی میں شعری اصطلاحات، ان کے معنی اور تفصیلی گفتگو، اس کے گرد ہماری آج گفتگو رہے گی جا۔ تو ہم بنیادی طور پہ دیکھیں گے غزل اور نظم کے مابین عموماً ان کا استعمال وہ کیا جاتا ہے، اور ان کی بنیاد پر ہی شاعری اپنا اسٹرکچر یا ڈھانچہ اور خاص کر غزل اپنا جو معیار وہ قائم رکھتی ہے۔ وہ کون سی چار ایسی چیزیں ہیں، آج ان پہ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں جب۔ ان میں پہلی چیز ہمارے پاس آتی ہے قافیہ، جس کا لغوی مطلب ہم آواز الفاظ کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ تعریف کے اعتبار سے دیکھیں تو سادہ الفاظ مختلف نقادوں کی رائے کی روشنی میں ہمارے پاس تعریف ہوتی ہے کہ وہ ہم آواز الفاظ جو شعر کے آخر پر ردیف سے پہلے آئیں وہ قافیہ کے معنوں میں آتے ہیں۔ اب جیسے آپ نے یہاں پہ غزل غالب کی لکھی نظر اس کے 4 اشعار ہم لکھے ہیں، اب ان میں دیکھیں تو کہا گیا ہے کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس بر اور نظر یہ کیا ہیں، ہم آواز الفاظ کے معنوں میں آ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ قافیہ کی ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگلے شعر میں دیکھیں موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، تو اس میں لفظ جو بر ہے وہ ہم آواز کے معنوں میں دے رہا ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ قافیہ کی مثال کے طور پر لیا گیا ہے۔ اگلے تیسرے شعر میں دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آگے آتی تھی حالت دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اب اس میں جو لفظ پر ہے نا تو وہ یہاں پہ قافیہ کی مثال دے رہا ہے۔ اب اس کے دیکھیں کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اب یہاں پہ جو لفظ مگر ہے تو یہ کیا، یہاں پر قافیہ کی مثال، یعنی بر، نظر، بھر، پر اور مگر، یہ کہ ہم آواز الفاظ، یہ قافیہ کی یہاں پر ہمارے پاس ایک دلیل ہے۔ دوسری اصطلاح ہمارے پاس تھی وہ ہے ردیف کی۔ ردیف کا لغوی مطلب کہا جاتا ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ اصطلاحی طور پہ تعریف کے معنی میں کہا جائے گا کہ وہ الفاظ جو شعر کے آخر پر ہو بہو ویسے کے ویسے یا بغیر کسی تبدیلی کے آتے ہیں، وہ قافیہ کے معنوں، ردیف کے معنوں میں آتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے یہ بر، نظر، بر اور پر اور مگر، ان کے آخر پر دیکھیں تو سیم ویسے کے ویسے لفظ نہیں ہے وہ دوہرایا جا رہا ہے، نہیں ہے، نہیں آتی، نہیں آتی اور نہیں آتی کے معنوں میں۔ یہ جو نہیں آتی ہے یہ بطور یہاں پر ردیف کے معنوں میں ہمارے پاس مثال اور دلیل ہے کہ جو غالب نے اپنی شاعری میں اس کا استعمال کر کے شعری اصطلاح کو سمجھنے میں ہماری معاونت بھی کی ہے۔ تیسری چیز ہمارے پاس آتی وہ ہے مطلع کی۔ مطلع کا لغوی مطلب ہے تنو ہونا، یعنی آغاز ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ جس کا ہے، تو کہا جاتا ہے غزل کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں وہ مطلع کے معنوں میں آتے ہیں۔ اب دوسری کنڈیشن بھی سن لے جاؤ کہ اگر وہ دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف نہیں ہیں پر ہے پہلا شعر، تو وہ پہلے شعر کہلائے گا، مطلع نہیں کہلائے گا۔ اب یہاں پہ ہم نے جو تصدیق کی ہے وہ دونوں مصروں کی، ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونے کے، جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب بر اور نظر بطور کیا ہے یہاں پر قافیہ دونوں مصروں میں، اور نہیں آتی، نہیں آتی بطور ردیف کے معنی میں، اور ہے بھی یہ پہلا شعر، تو لہٰذا یہ اس کی جو صورتحال اس کو ہم مطلع کہیں گے۔ جب چوتھی اور آخری چیز وہ ہمارے پاس ہے وہ مقطع کی۔ مقطع کا لغوی مطلب ہے کاٹنا یا ختم کرنے کے معنی میں، یعنی بات جب وائنڈ اپ ہوتی ہے، ساری سی بات ہے غزل کا آخری شعر ہی ہو گیا، یعنی غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، یعنی وہ اس کا جو نکلے ہوتا ہے جو وہ استعمال میں رہتے ہیں، تو اس لیے اس کا آخری شعر دیکھیں تو کہتے ہیں کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب۔ اب یہاں پہ غالب کیا ہے، غالب بطور تخلص موجود ہے، تو لہذا یہ اس کا آخری شعر ہے غزل کا، اس کے اندر غالب کا تخلص بھی موجود ہے۔ شاعر کا اپنا تخلص بیان کرنا اس بات کی تصدیق ہے، غزل کا آخری شعر ہے اور یہاں اس نے بات کو ختم کیا ہے، تو لہذا یہ مقطع کے معنوں میں ہے۔ دوسری کنڈیشن بھی سمجھ جائے، اگر غزل کا آخری شعر ہے پر اس کے اندر تخلص موجود نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف آخری شعر کے رہے گا، وہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ یہ تھا بنیادی طور پہ آج ہمارا شعری اصطلاحات اور آپ کے سوالات کی روشنی میں ہمارا آج کا موضوع۔
آپ کا کوئی سوال یا آپ کی رائے ضرور دیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ.